بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اگر تم بچتے رہو، ما تنہون عنہ یعنی ان گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم درگزر کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں سے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو داخل کریں گے عزت کی جگہ یعنی جنت میں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے رہو تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس چیز کی کہ جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی بعض کو فضیلت اللہ نے بعض پر دی ہے تو اس کی تم تمنا نہ کرو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے رہو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ کے فضل کا سوال کرو، یعنی اللہ سے سوال کرو کہ اللہ فضل یعنی اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے ہم نے ورثاء میں سے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا جو چھوڑا ان کے والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے معاہدہ کر لیا ہے تم نے تو دو ان کو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اگر تم بڑے بڑے گناہوں کبیرہ سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دے گا۔ جیسے چھوٹے گناہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی وضو کرتا ہے تو ان اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ مراد ہے اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے آدمی جب وضو کے لیے کلی کرتا ہے زبان سے جو گناہ ہوئے ہوں صغیرہ گناہ اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے آنکھوں سے گناہ ہوئے ہوں اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں، چہرے سے گناہ ہوئے ہوں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب اعضاء کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کوئی گناہ ہوئے ہوں صغیرہ اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پیروں کو دھوتا ہے، پیروں سے کوئی گناہ ہوئے ہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر سارے جسم سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اب ہم نے صبح سے جو گناہ کیے ہوں گے ظہر کی نماز پڑھیں گے اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، پھر ظہر سے عصر تک کے گناہ عصر کی نماز سے معاف۔ تو اسی طرح ہر نماز
گزشتہ نماز سے لے کر جتنے بھی اوقات میں گناہ ہوئے ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ البتہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور پھر میں نے بتایا توبہ کی 3 شرط ہیں۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے گناہ متعلق ہوں تو 4 شرط ہیں۔ تو حقوق اللہ سے متعلق مثال کے طور پر نماز چھوڑی یا روزہ چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، حج چھوڑا، تو ایک تو یہ کہ ان کی قضا کرے، نمازوں کی قضا ہے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی قضا ہے، حج فرض نہیں کیا تو فوری طور پر حج کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ندامت ہو، افسوس ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور سچے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی کسی پر ظلم کیا اسے جا کے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا، اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اللہ سے جتنی چاہے معافی مانگتے رہے، اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ اس بندے کے حق کو ادا نہ کرے بندے سے معافی۔ اسی طرح بڑے بڑے گناہ ہیں، سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری ہے، ظلم ہے، تو یہ توبہ سے معاف، ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور تو توبہ کرتا رہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ تو پھر فرمائیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچتے رہو گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے ان سے توبہ کر لے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو اب چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں کہ جیسے خلاف اولا کو کام ہو گیا، آدمی کوئی اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے۔ تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے قرآن و حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے وہ بڑے گناہ ہیں، تو ان سے بچنا ہے، اور چھوٹوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ چھوٹے وہ گناہ ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی زبان سے ایسی بات نکل گئی، کوئی اچانک نگاہ پڑ گئی کہیں ایسی، یا دل میں دماغ میں کوئی ایسی سوچ آ گئی، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر گناہوں سے بچتے رہو اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ تقویٰ ہے ہی اسی کا نام۔ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے بھی تقویٰ بہت زیادہ عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے گناہوں سے بچنے کا نام۔ جو گناہوں سے بچ رہا ہے تو وہ متقی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا، تہجد گزار ہے، نماز، ذکر، تلاوت، لیکن کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ متقی نہیں ہے۔ تو اس لیے تقویٰ گناہوں سے بچنا، تقویٰ ہے ہی اللہ کے خوف کا نام، جو اللہ سے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے اعتراض کیا۔ 2 اعتراض تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو مخاطب کیا ہے، قرآن پاک میں عورتوں کو مخاطب نہیں کیا براہ راست، چونکہ جہاں بھی صیغے آئے ہیں کہ مذکر کے صیغے ہیں، جیسے یہاں ان تجتنبوا کہ یہ مردوں سے متعلق ہے، ان عورتوں سے اگر ہو تو ان تجتنبنا، تو جہاں بھی یہ مردوں کے صیغے یعنی مردوں کو مخاطب کیا ہے، تو عورتوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں مخاطب ہی نہیں کیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، کیونکہ پیچھے وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، تو بھائی کو 2 حصہ ہے، بہن کو آدھا حصہ ہے، کہ مرد کو 2 ہے، عورت کو 1 ہے۔ تو اس پر اعتراض اٹھایا یعنی عورتوں نے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، تو اس کی یعنی اس پر حسد نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو
چونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا، اللہ نے یعنی حکمت کے تحت ہر چیز، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کر دیا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، اللہ حکیم ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی، مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ دیکھو نا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اگر دو بادشاہ ہوں تو کبھی بھی وہ ملک نہیں چل سکتا، ایک بادشاہ ہو تو ملک چلتا ہے۔ ایسے گھر میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، ایک اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا۔ پھر اگر عورت کو بھی سربراہ بنا دیا جاتا مرد کو تو ظاہر تنازع ہوتا، اور اکثر گھروں میں ان گھروں میں ہی اختلافات ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں آگے جن لوگوں نے اپنے سارے امور عورت کے حوالے کر دیے تو وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے تو مرد سربراہ رہے گا۔ پھر دوسری وجہ مرد کو سربراہ بنایا کیوں؟ کہ مرد عورت کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات، اس کو رہائش، اس کے کھانے کا خرچہ، اس کا لباس کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، تو سب خرچہ مرد یعنی برداشت کرتا ہے۔ مرد کو اللہ نے طاقتور بھی بنایا، عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، تو اس اعتبار سے مرد کو اللہ نے سربراہی دی۔ اگلی آیت میں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد سربراہ ہیں عورتوں پر۔ تو اس لیے اب عورتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کو کیوں فضیلت دی، ہمیں کیوں نہیں دی۔ اللہ فرمانے اس چیز کو چھوڑو، اس کی تمنا نہ کرو اللہ نے بعض کو بعض پر کیوں فضیلت دی، کہ بھئی تم جس مقصد کے لیے جس کو بنایا ہے وہ مقصد پورا کرو۔ مقصد آخرت ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے جن احکامات کا تمہیں پابند بنایا ان احکامات کو پورا کرو۔ تو آگے فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی آخرت کی فکر کرو، آخرت میں مردوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، مرد عورتوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے سوال، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ تو ایک تو یہ جواب ہو گیا کہ بھی اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ کس وجہ سے دی، اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے کہ بھی مرد کو اس کے کھانے اور خرچے کا ذمہ دار بنائیں، اس لیے مرد ہی سربراہ بن سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عورت کو حصہ مرد سے آدھا کیوں دیا گیا، اس کی وجہ بھی دوسری جگہ آتی ہے کہ بھی دیکھو عورت دو جگہ سے حصہ لیتی ہے، مطلب ایک تو اپنے باپ کے حصے میں سے بھی وارث بنتی ہے اور ایک اپنے خامد کے حصے میں سے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو وہ تو مرد سے بھی زیادہ حصہ وصول کر رہی ہے، دو طرف سے وارث بنتی کہ دوسرا یہ ہے کہ عورت کی ساری ذمہ داریاں خامد کے ذمہ لگاتی، یعنی عورت اگر بحیثیت بیٹی ہے تو اس کے باپ سنبھالے گا، اور اگر وہ بڑی جوان ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو خامد کی ذمہ داری ہے، اور اگر خامد فوت ہو جاتا بیٹا بڑا ہو جائے تو بیٹے کی ذمہ داری اپنے ماں کو سنبھالنا۔ تو عورت کے تو ذمہ یعنی عورت کو ماتحت بنایا ہے، اور پھر ان سب کی وارث بھی بنتی ہے، وہ اپنے باپ کی بھی وارث بنے گی، بھائی کی بھی وارث بن رہی ہے، ادھر سے یعنی خامد کی بھی وارث بن رہی ہے، بیٹا فوت ہو جائے مالدار ہے اس کی بھی وارث بنے گی۔ تو اس کو تو وراثت کئی طرف سے ملی، اگر اس کی وراثت کو جمع کیا جائے تو مرد کی وراثت سے اس کی وراثت بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے اب بھائیوں نے تو وہیں رہنا ہے، جیسے بہنوں کو آدھا حصہ، بھائیوں کو یعنی پورا حصہ۔ اب بہنیں تو شادی کرنے کے بعد اپنے خامد کے گھر چلے گی، بھائیوں نے وہیں رہنا ہے، بھائیوں کو جو حصہ ملا اسی میں گزارا کرنا ہے۔ اب عورت ادھر سے بھی حصہ لے لے گی اپنے باپ کا بھی، اور ادھر سے اپنا اس کی ساری ضروریات خامد پورا کرے گا، یعنی خامد کے بھی ذمہ ہے، اور خامد فوت ہوا تو ادھر سے بھی حصہ ملے گا۔ اس اعتبار سے عورت کو تو مرد سے کئی گنا زیادہ مل گیا، اور پھر اس کے اوپر شفقت کا حکم دیا بھی، ہر کہیں بھی جہاں بھی عورت چلی جائے یعنی یہ خود کفیل نہیں بلکہ اس کے اوپر ذمہ دار بنا دیا اللہ نے،
بے عورت صنف نازک ہے، خود نہیں کما سکتی، تو لہٰذا اگر بچی ہے تو باپ سنبھالے، بڑی ہو گئی بھائیوں کی ذمہ داری، اور شادی ہو گئی تو خامد کی ذمہ داری، بیٹے ہو گئے اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری، تو ہر طرف سے اس کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا اب یہ تم نہ تمنا کرو بھی ہمیں تھوڑا حصہ کیوں، بلکہ تمہیں تو کئی اعتبار سے تمہاری حفاظت کی گئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے ان کے فضل کا سوال کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے ورثہ بنا دیے ہیں، یعنی پیچھے جو تفصیل آ چکی وراثت کے معاملے، تو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں تو ان کے ورثہ کو ان کے حصے ملیں گے۔ اور آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تم وعدہ کر چکے ہو، یعنی مرنے سے پہلے بندہ کوئی وصیت کر جائے، یا بعض پہلے غلام ہوتے تھے، غلاموں سے یہ کہا جاتا تھا میری زندگی تک میری خدمت کرے گا، میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، یا کسی غلام سے یہ کہہ دیا جاتا تھا، اس کو مکاتب بنا دیا جاتا تھا، بھی غلام سے کہا جائے بھی تیری قیمت کتنی ہے، وہ کہتا 10,000، اسے آزاد کر دیا جائے کہ بھی تو 10,000 مجھے لا کے دے دے کمائی کر کے، پھر تو آزاد ہے، تو اس کو بدل کتابت کہا جاتا ہے، مکاتبت۔ تو فرمایا کہ جن سے جو وعدہ کر چکے ہو، کوئی معاہدہ کر چکے ہو، تو ان کے معاہدے کو پورا کرو۔ اپنی زندگی میں اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو اس کی وصیت کر جاؤ، اور اپنے تہائی مال میں سے وہ پورا کیا جائے گا جو معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ باقی تفصیل۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔